اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تھینک یو جی ناصر، آپ ہمیشہ کی طرح اس مقدس کام میں بھی سبقت لے گئے اور سی آئی ڈی کو لوگ رسپانڈ بھی کرتے ہیں۔ اور میں اس ثانے پہ تو میں کیا کہوں، اسلام آباد کا جو حادثہ ہے اس پہ میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میرے قائد جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ فلفور نوٹس لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، انکوائری ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں جو بھی صورتحال بنی، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ان کے متاثرین کو، لواحقین کو پوری طرح اکاموڈیٹ کرے گی۔ مجھے بولنے کی ضرورت تو اس معاملے میں نہیں تھی چونکہ میرے قائد نے نوٹس لے لیا اس کا، لیکن چونکہ میں ضلع مانسہرہ سے ہوں، پالیٹکس میں میں اپنی کردار ادا کرتا رہتا ہوں، سوشل ورک بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا رہتا ہوں، تو بینگ اے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی تحصیل مانسہرہ مجھ پہ یہ بار بھی ہے کہ میں ان کی آواز نعرہ سا کو آگے لے جاؤں۔ یہ نہایت غریب اور مفلوک الحال خاندانوں کے فرزند تھے، یہ ان کی زندگی کا چولہا گرم رکھنے کا ایک سہارا تھے، چاروں جوان، اور اسی چولہے کو مزید 3 ٹائموں تک لے جانے کے لیے جو ایک وقت تقریباً جلتا ہے، یہ بہت غریب لوگ ہیں۔ 3 ٹائموں پہ لے جانے کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی کہ ہم جائیں دارالحکومت میں اپنی قسمت آزمائی کریں اور اللہ کرے بہتر نوکری ہمیں مل جائے۔ ان میں 2 یہاں سیکورٹی گارڈ تھے ہاسپٹل میں جو معمولی معاوضے پہ کام کر رہے ہیں، معمولی 10-12 ہزار پہ یہ ڈیلی ویجز ہیں، سارے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ضرورت مند ہے۔ حادثہ انتہائی المناک ہے۔ اس پہ تو میں کیا کروں، کیا بات کروں، کیا تبصرہ کروں۔ جب میں نے دیکھا اور اب دوبارہ جب میں نے دیکھا تو واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس گاڑی کو اس طرح ہٹ کیا گیا جس طرح ایک فلمی سین فلمایا جاتا ہے، اور ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، بیچ سے گاڑی نکلتی ہے اور دھڑام آ کر دھماکے کے ساتھ اس سے پیچھے سے ٹکراتی ہے، اور موقع پر 4-5-6 لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور پورے خاندان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور آپ کو حالات کا پتہ ہے کہ پاکستان میں حالات کیا چل رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری ناقابل بیان ہے، اور لوگوں کے جو اخراجات ہیں ان کے لیے میجارٹی ہماری جو ہے وہ بڑی محتاج ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے بینگ اے جرنلسٹ ان پہ تھوڑی نہیں بلکہ بہت محنت کی اور بڑی اچھی جو فنڈ پروسیشنز تھے آپ نے ان کو بڑی اچھی کوریج بھی دی، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کیا چیخ و بکا تھی، آپ دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے محرومی کا کیا عالم تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی مایوسی کا کیا عالم تھا۔ میں نے خود جنازوں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ چاروں جوان، چاروں کے چاروں بہت زیادہ غریب ہیں، ان کے والدین بہت زیادہ غریب ہیں، نہ ان کے پاس کوئی زمین ہے، نہ ان کے پاس ایک آدھ کے پاس کوئی گھر ہو تو مجھے نہیں پتہ، جب میری معلومات یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر بھی نہیں ہیں اور وہ بڑے عیالدار قسم کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسی صورت میں وہ اب یہ ہو گیا کہ ان کے سامنے جو ایک سہارا تھا، ان خاندانوں کے سامنے جن میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، والدین باپ بھی ساروں کے ہیں، تو ایک ایسا ان کے سہارا بننے کے لیے جا رہے تھے، تو آگے وہ موت کا المناک اور اس حادثے میں آ کر ان کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑا کہ کس طرح وہ بے رحمی سے آپ سن رہے تھے کہ وہ وہاں پہ میں صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب یہ حادثہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس میں لمبی چوڑی انکوائری کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا سر آپ رکیں، آپ نیچے اتریں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے بندے مار دیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا بندے، صحافیوں نے کہا 2 آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 2 آگے پڑے ہوئے ہیں، آپ اتنے بندوں کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا بندے اٹھائیں نا، ان کی غلطی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ تو یہ پاکستان کا وہ وی آئی پی کلچر ہے جو لوگ انہیرٹ کرتے ہیں، ویسے اس جوان نے نہیں کہہ دیا، یہ اپنے والدین سے انہیرٹ کرتے ہیں تو معاشرے پہ جب ضرورت پڑتی ہے تو مسلط کرتے ہیں اپنی بات۔ ایک بینگ ہے انسان، بینگ ہے ایک امیون کمیونٹیز
کا ایک فرد اور پاکستان کا ایک شہری اور ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، اس کی تربیت تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اور بھی مار دیتا تو وہ اتر کر اٹھا کر اپنی گاڑیوں میں لے جا کر ان کی ٹریٹمنٹ کرواتا، چاہے کہ وہ ہم نے ایک قرارداد بھی کی ہے اپنی تحصیل کے پلیٹ فارم سے اپنی کیبنٹ کے ذریعے، اور اس میں یہ لفظ یوز کیے گئے ہیں اس قرارداد میں کہ ان کو ایسا مرنے کے بعد ایسا چھوڑ دیا گیا جیسے موذی جانور مر جاتے ہیں تو لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم مدینہ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انسانوں کے حقوق، ان کی زندگیوں، ان کے جتنی بھی ہیومن کمیونٹی ہے، انسانی برادری، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو عزت دینی چاہیے، چونکہ انسان کو، ہر انسان کو، چاہے غریب ہے امیر ہے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ عزت کو اور عزت نفس کو اس کا بیسک بنیادی اور پیدائشی حق قرار دیا ہے۔ تو وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے، تڑپ رہے تھے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے، ساتھیوں نے جو ہمت سے کام لیا، انہوں نے کہا سر آپ نے، اور انہوں نے موقع پہ کہا کہ آپ کی غلطی ہے، آپ نکلے ادھر سے اور اس کو، اور آپ دیکھیں، آپ بھی اب کلپس دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں وہ گاڑی ڈائریکٹ اکیلی گاڑی نکلتی ہے، باقی ساری ٹرانسپورٹ رکی ہوئی ہے اور بیچ سے آتی ہے۔ وہ لڑکا اگر نکلا ہے تو وہ اپنے، اس کا ٹریک کھلا تھا، اس طرف ٹریفک چل رہی تھی، نکلا ہے تو وہ اپنے اس سے نکلا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ نکلا ہے تو اس کو چاہیے تھا، باقی ٹریفک کھڑی تھی، یہ بھی روکتے، لیکن حادثہ اسی کو کہتے ہیں۔ چلیں میں اس پہ بھی زیادہ اسٹریس نہیں دیتا، ایمفیسائز نہیں کرتا۔ حادثہ اچانک، بالکل اچانک وقوع پذیر ہونے والے واقعے کو حادثہ کہتے ہیں، جو اچانک چند سیکنڈز میں ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کو حادثہ سمجھ کر، میں یہ نہیں پرسنل نہیں ہوتا کہ میرے مانسرے کے محلے کے جوان ہیں تو میں انصاف کے تقاضوں کو بھول جاؤں۔ اللہ کرے گا اگر وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے تو انصاف کے تقاضے میں بڑے وثوق سے یقین دلاتا ہوں جو ڈسیزڈ ہیں ان کے لواحقین کو کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اور حادثہ ہو گیا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کسی ایک کی غلطی سے ہوتا ہے، اور حادثے کے رزلٹ ہمیشہ بھیانک ہوتے ہیں، لیکن ان کے مکمل پراپر طریقے پہ ان کو معاوضہ دینا چاہیے، کمپنسیٹ کرنے چاہیے۔ چونکہ یہ چاروں کے چاروں نوکری کے لیے نکلے تھے، ان کے گروپ میں 2-4 اور لڑکے بھی تھے، انہوں نے بھی نکلنا تھا، لیکن ان کی زندگیاں تھیں کچھ ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے رک کے ادھر، ورنہ وہ بھی لقمہ اجل بن جاتے۔ تو ایک تو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے پراپرلی، دوسرا ان کے آگے ہر متاثرہ گھرانے کو ایک نوکری دی جائے اور باعزت نوکری دی جائے، باعزت روزگار دیا جائے۔ ہم مدینہ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ یہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ یہ لوگ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، آپ کے گھر کو خوشحال بنانے کی، خوشحالی کی طرف آگے نکلنے کے لیے، اس طرح ہمارے قائد کہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے گا، نوجوان تعلیم حاصل کریں، نوکریاں کریں، تو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اپنے گھروں سے ایک فیصلہ کر کے نکلے تھے کہ انشاءاللہ ہم ٹیسٹ دیں گے۔ پولیس فورس کا ٹیسٹ دے رہے تھے اور وہاں پہ ان کو امید تھی کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے گھر کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے، معاشرہ بھی دیکھتا ہے، ہمارے ججز بھی دیکھتے ہیں، ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اس قسم کی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ان کا ضرور اچھے طریقے پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز، میں امید بھی رکھتا ہوں کہ ان جوانوں کو، کہ جو بھائی یا کوئی بھی ان کا جو بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، تو اس کو گورنمنٹ نوکری بھی دے گی اور کمپنسیٹ بھی کرے گی۔ میں حکومت سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں، اپنے قومی اور صوبائی ممبران سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کیس کو سیریس لیا جائے۔ میں جب کل ان کے پاس تعزیت کے لیے گیا تو وہ لوگ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک ایکٹیو کارکن ہے، میرے پاس کوئی ایسا غیر معمولی عہدہ نہیں کہ میں ان کو کوئی، لیکن میں نے اپنی حکومت کے منشور، مینیفیسٹو، ان کے جو کیا کہتے ہوتے ہیں نصب العین ہیں جماعتی، اس کے پیش نظر میں نے ان کو بڑی تسلیاں دی ہیں۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے، ہماری گورنمنٹ اگر ان لوگوں کو جو ان کا حق ہے پراپر ٹائم پہ، پراپر طریقے پہ دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو یہ وضاحت نہیں کرنی پڑے گی کہ پی ٹی آئی کا کیا
منشور ہے, پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے, پی ٹی آئی کیا کرے گی, پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے, اور اس اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا جی کہ واقعی پی ٹی آئی کچھ کرنا جانتی ہے اور کچھ کرے گی. اور اس قسم کے جب واقعات ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں اسپیشل جو فنڈز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, ان سے ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ احساس معلوم, جس طرح ہم نے صحت کے معاملے میں شناختی کارڈ کو ہیلتھ کارڈ ڈکلیئر کیا تو لوگوں میں اب ایک بیغمی آئی ہے, ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ چلو اگر اچانک ہمارے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو گیا, کسی موذی مرض کا شکار ہو گئے, کسی وبائی مرض کا شکار ہو گئے, تو ہمیں کم از کم علاج فری ملے گا. جو لوگوں کو بہت فکر ہوتی تھی اگر چلو چولہا تو جل رہا ہے لیکن بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے, مر گئے تو کیا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی ویسے بھی جو ریفارمز کرتی ہے گورنمنٹ فلائی ریاست بننے کے لیے, اس میں بیسک حقوق یہی ہوتے ہیں کہ کسی اقدار کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہو جائے, اس کی دلجوئی کر دی جائے, اس کو صحت کی فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے, کفن دفن اور قبر کا انتظام کر دیا جائے, تعلیم کی فیسلٹی. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ویلفیئر اسٹیٹس کے مینیفیسٹو اور پروگرام اور منشور ہوتے ہیں. تو اس میں ان لوگوں کا حق بنتا ہے. لوگوں میں بہت مایوسی, اور جنازے میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے, آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے کیا مطالبہ کیا وہاں پہ کہ جی ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. میں سمجھتا ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ان مظلوموں کے لیے پہلے بھی کام کیا, آج بھی آپ آئے اور آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ آل پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ان کے کیس کو آگے لے جائیں گے اور ان کا حق انشاءاللہ ہم دلوائیں گے. تو میں ان کے والدین کو اس پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے, باہر بیٹھ کر تبصرہ کرنا اور اس پہ بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے, اور اس کے واقعہ کے خد و خال کو دیکھنا اور اس پہ تبصرہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جہاں آگ جلتی ہے وہاں پتہ اس کی ہوتا ہے کہ یہاں پہ تپش کتنی ہے. تو تپش اور ڈائریکٹ ان کے والدین, ان کے بھائی, ان کی بہنیں, میں کل سارا دن ان کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ اچانک سے ایک آدمی اپنا مستقبل کی شروعات کے لیے جاتا ہے اور اس کی شروعات اس کے پہلے سٹیپ پہ دارالحکومت میں پہنچتے ہی اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کو مل جاتا ہے کہ جی آپ مر گئے اور آپ واپس چلے جاؤ. پھر ان ڈیڈ باڈیز کا کیا حشر تھا. مجھے ایک بات پہ یہ بھی میں وزیر اعظم تک آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں اور کنسرن اتھارٹی تک کہ خدا رہا ان اسپتالوں کا معاملہ ٹھیک کریں. اب وہ جب زخمی تھے مار تو وہ گئے, کسی نے اتنی زحمت نہیں کی ہاسپیٹل, حالانکہ وہ انٹرنیشنل ہاسپیٹلز ہیں جس اسلام آباد میں سارے, اور پرائیویٹ بھی اور دوسرے بھی اور سرکاری بھی. تو انہوں نے کسی نے ذمہ داران نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ان کے چہروں سے ان کی جو بلیڈنگ ہے اس کو ہی صاف کر دیا جاتا. جب میں کل ان کے والدین کے ساتھ گیا انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ سمجھا ان کے چہرے مسخ ہو گئے ہیں, زخموں سے رگڑے گئے ہیں, لیکن ان کا جو منہ سے اور ناک سے خون آیا ہے اس سے وہ بالکل کیچڑ کی طرح ان کے چہروں پہ جمع ہوا تھا, اور ہم نے جب صاف کیا ان کے چہرے بالکل ٹھیک تھے. ہمیں خوشی ہو چلو ان کے چہرے تو ہمیں ٹھیک مل گئے. تو یہ اب لوگ اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کریں. ان کنسرن کو چاہیے کہ اداروں پہ آپ چیک رکھیں. 2.5 سال ہو رہے ہیں ہماری حکومت کو, تو ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں. تو جو ادارے موجود ہیں وہاں ملازمین بھی موجود ہیں, وہاں پہ تو ایڈمنسٹریٹو پالیسیاں اپنانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ کوئی نئی فیسلٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کے پاس ہے. اور پی ٹی آئی نے جتنا اسپتالوں کو ٹھیک کیا اور جتنے فنڈز دیے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ پھر گڈ گورننس کیوں نہیں ہے؟ کیوں لوگ یہ اپنی ڈیوٹیاں نہیں کرتے؟ تو جو لوگ ڈیوٹیاں نہیں کرنا چاہتے میرے خیال میں ان کا موڈ نہیں ہے نوکری کا. نئے لوگ لاکھوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, ٹرینڈ ہیں, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں, ان کے پاس اسکل ہے, ان سے کام لیا جائے نا, تاکہ ان کو پتہ چلا کہ جی ہم نے خدمت نہیں کی. ایک ہم مسلمان ہیں, مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ہمارے اپنے بھائی کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں, کسی وبائی مرض کا, اندر بھی روتے جاتے ہیں ہاسپیٹلس کی ایمرجنسیوں میں, باہر بھی روتے نکلتے ہیں, اندر بھی وہی زخم ان کے ہوتے ہیں, باہر بھی. تو وہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا کل, اس لڑکے کا والد, وہ جو خرار میرا کا لڑکا ہے, اس نے کہا میرا بیٹے کا چہرہ ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا چہرے پہ کوئی اس کا ہے ہی نہیں ہے, نہ گوشت ہے, نہ پوست ہے, نہ اسکن ہے, لیکن جب ہم نے اس کو صاف کیا تو سارا خون جمع ہوا تھا, اندر سے بالکل کوڑا نکلا. تو یہ بڑی افسوسناک قسم کی وجوہات ہیں. خدا رہا ان اداروں پہ تو مجھے میں کیا کہوں, اللہ تعالیٰ ان کو خدا تعالیٰ عقل دے. اگر یہ اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتے تو چھوڑ کر چلے جائیں نا, تو اچھی تنخواہ پہ اچھے کام دیکھ لیں. تو میں نے اپنے جذبات اور احساسات کی میں بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن جب میں ان بچوں کے جب 4 جنازے شہر میں داخل ہوئے, جو میں لوگوں کے میں نے جذبات دیکھے, جو میں ان کے والدین کی حالت دیکھی جو ان کے ساتھ مرنے جا رہے تھے, تو پھر جب میں ان کے گلے اور شکوے میں نے سنے
تو خدا کی قسم زندگی کا ٹیسٹ باقی نہیں رہا کہ کیا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم حادثات کا شکار ہو کر بھی ہمارے ساتھ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. تو میں ڈائریکٹ اپنے پرائم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں، عمران خان سے، کہ ان چیزوں کا ڈائریکٹ نوٹس لیں، اور اس واقعے کا خصوصی جس طرح آپ نے نوٹس لیا میں اس پہ مشکور ہوں، اور جلد از جلد ان لوگوں تک انصاف کو پہنچنا، تاکہ ایسا انصاف ہو جو ویزیبل ہو، ہر ایک کو دکھائی دے، ایسی کمپنسیشن ہو تاکہ ان کو کم از کم ان کے آگے سے کمائی کے ذرائع، ان کے بیٹے جوان تو چلے گئے اور خود ان کو کاسہ گدائی لے کر ایسا نہ ہو کل گلی گلی پھریں، چندے مانگتے پھریں اپنا چولہا جلانے کے لیے، اور لوگوں سے مالی معاونت کے خواستگار ہوں. تو خدا کے لیے اس المیے سے ان خاندانوں کو نکالنا مدینہ اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے. وما علینا البلاغ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے جذبات کو اس کی عکس بندی کی اور آگے بڑھا دیا. تھینک یو.